بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب جناب تاج التراجم، صفحہ 241، اور بیان نفس اور روح کے مابین اشتراک۔ اشارہ، یہ بڑا زبردست اشارہ ہے۔ ولی کو اس کا حال چلاتا ہے جبکہ نبی حال کو چلاتا ہے۔ نبی اور ولی تین چیزوں میں مشترک ہیں، ایک علم لدنی میں، دوسرا بیداری میں عالم خیال کو دیکھنا، تیسرا توجہ سے عمل کرنا۔ اور نبی اور ولی میں فرق یہ ہے کہ نبی متبوع ہوتا ہے جبکہ ولی تابع ہوتا ہے۔ یہ ختم ہو گیا۔ باقی تین چیزیں وہ مشترک ہیں، اور ایک چیز جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ وہ اس کا تابع ہے۔ عمر فاروق صاحب نے کہا کہ حجاب کو سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کسے پڑھا حجاب کو سجدہ کرنے سے کیا مراد؟ ہم نے تو نہیں کہا۔ جس کسی نے سجدے کے بعد اپنا سر اٹھایا تو اس نے حجاب کو سجدہ کیا۔ ہاں، اب ایک یعنی آپ نے پھر اس کو تو سجدہ سنا نا، حق تعالیٰ کو نہیں کیا نا، آپ تو دوسری صورت میں حجاب ہی ہے۔ نہیں، وہ چیزوں کو سجدہ کر رہے ہیں آپ، وہ حجاب ہے نا، حجاب چیزیں ہی حجاب ہیں، وہ چیزیں حجاب بن جاتی ہیں۔ آپ نے چیزوں کو سجدہ کر رہے ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ کو۔ وہ جس کے لیے سجدہ مطلب دل والا سجدہ اگر کر رہے ہیں تو پھر وہ اگر ہمیشہ کا ہے تو پھر آپ کے قلب کا سجدہ ہے۔ اگر وہ سجدہ کر کے سر اٹھا دیا ہے تو پھر اگر ادھر پہلے میں نے پھر حجاب کا سجدہ ہے، وہی نا، کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے۔ تو میں نے پہلے کہا تھا کہ دو جو تلواریں وہ ایک میان کے اندر نہیں رہ سکتی، تو اس لیے ایک ہی دل کے اندر اگر اسی کی محبت ہوگی تو سمجھ لیں کہ وہی ہمیشہ والا سجدہ ہے، وہ کبھی پھر سر نہیں اٹھائے گا۔ اگر سر اٹھا دیا تو پھر وہ یہی حجاب کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کو سجدہ نہیں کر رہے۔ حجاب کو آپ اشیاء بھی لے سکتے ہیں، مخلوقات ہے، خواہش ہے، جو کچھ بھی، مطلب اس کو تمام ایجابات ادھر جمع کر لیں۔ اچھا جی، ولی کو اس کا حال چلاتا ہے جبکہ نبی حال کو چلاتا ہے۔ ولی کو اس کا حال چلاتا ہے، ولی کو اس کا حال چلا رہا ہے، احوال کے مطابق چل رہا تھا۔ ہاں، زیادہ تر ایسے تو نہیں کہ اپنے احوال کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، اپنے احوال کے زیادہ تر اولیاء اپنے احوال کے مطابق، سارے تو نہیں آ سکتے، زیادہ تر جو نہیں ہے وہ اپنے احوال کے مطابق، تو اس کا حال جو نہیں ہے وہ اس کو چلا رہا ہے ولایت میں، جبکہ نبی حال کو چلاتا ہے، کیونکہ نبی جو نہیں ہے وہ اپنے حال پہ غالب ہے، اور ولی جو نہیں ہے وہ اپنے حال، اس کا حال اس پر غالب ہے، حال کے سامنے وہ مغلوب ہے، وہ اپنے حال جو نہیں ہے وہ غالب ہے ولی پر، جبکہ نبی حال پر غالب ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں کا۔ نبی اور ولی میں تین چیزیں مشترک ہیں۔ علم لدنی دونوں میں ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ علم لدنی کے حوالے سے کل پرسوں ایک بڑی عجیب میں نے دیکھا، تو وہ غامدی صاحب سے سوال کیا گیا، جی یہ علم لدنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں چونکہ ذکر آ گیا تو آپ کہتے ہیں بتائیں۔ تو انہوں نے کہا جی علم لدنی کوئی خاص علم نہیں ہے، بس یہ ویسے ہی علم ایک ہے۔ ویسے کیسی جواب نہیں دیا، مطلب نہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تو لوگوں نے علم لدنی بنا لی ہے، لیکن عربی زبان میں تو لدنا کہتے ہیں جی میری طرف سے، یعنی کہ لدنی یعنی میری طرف سے علم، تو یہ کوئی خاص علم نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ تو سارا علم ہی اس کی طرف سے ہے۔ اچھا، پھر خود ہی اس کے جواب میں کہتے ہیں یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی علم ہوتا ہے، تو پھر خاص ہی علم ہوا نا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علم ہے تبھی اس کو علم لدنی کریں، نہیں تو خالی علم ہی کہہ دینا۔ اچھا، تو یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ جی نبی اور ولی تین چیزوں میں مشترک ہیں، اس میں سے ایک علم لدنی ہے۔ تو علم لدنی وہ علم ہوتا ہے کہ جو حق تعالیٰ اپنے بندے کو براہ راست واہب کرتا ہے، کسی سبب کے بغیر، یعنی کسی سبب کا نتیجہ جو علم نہ ہو، کہ آپ نے کوئی سبب کیا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا، تو وہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی کسب کے، بغیر آپ کی کوشش کے اپنی طرف سے آپ کو عطا کیا، وہ علم لدنی کہلاتا ہے۔ اور اس میں شیخ کے نزدیک ولی اور نبی دونوں اس میں شامل ہے، کہ دونوں کو ہوتا ہے۔ بیداری میں عالم خیال کو دیکھنا، جس کو کشف کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی ایک بڑی زبردست آ گئی جی، اس میں بھی ایک اور بندے کا مجھے قول یاد آ گیا۔ تو بیداری میں عالم خیال کو دیکھنا، یہ کشف اس کو کہتے ہیں۔ تو اس دن جو نا یہ مرزا صاحب سے سوال ہوا، اس نے کہا جی فیس بک پہ ویڈیو چل رہی ہے، انہوں نے کہا جی دیکھیں مرزا صاحب تسی پڑھے گے، انہوں نے کہا جی کس طرح؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں حضرت عمر نے تو وہ کہاں سے بیٹھے ہوئے کہہ دیا یا ساریہ جبل، تو وہ تو مدینہ میں تھے، تو ان کو کس طرح کشف ہو گیا؟ آپ تو کہتے ہیں کشف ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ ہے تو وہ ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو اس نے کہا جی دیکھیں وہ قرآن مجید میں تو ذکر ہے کہ حضرت جو موسیٰ کی والدہ تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، تو آپ تو کہتے ہیں ہوتا ہی نہیں ہے۔ نہیں ہم پرانی امتوں کے بارے میں کہتے ہیں ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا۔ کیوں، اب کیا ایسی کیا چیز ہے؟ اچھا، پھر انہوں نے کہا جی آپ یہ تو پھر آپ نے دیکھیں امت مسلمہ کو ڈیگریڈ کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بہترین امت ہے، تو آپ نے کہا جی اس امت کو تو کشف ہی نہیں ہوتا، تو پرانیوں کو ہوتا تھا کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر دیا بندے نے، تو وہ پھر اس نے کچھ نہ کچھ کر کے نا جان چھڑائی۔ ہاں، تو یہ دوسرا ٹاپک ہے کہ جس میں آپ کو یہ لوگ جو نہیں ہے اس طرح سے، مطلب جن کو وہ کنفیوز ہیں، وہ لوگوں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں کہ بیداری میں
عالم خیال کو دیکھنا، اچھا یعنی کہ کشف جس کو آپ کہتے ہیں، تو یہ ولی اور نبی دونوں کو ہوتا ہے، یہ صرف نبوت آپ کہہ دیں کہ خالی نبوت سے مخصوص نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے جناب توجہ سے عمل کرنا۔ اچھا، توجہ سے عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ علم لدنی وہ علم ہے جو بغیر کسب کے حاصل ہوتا ہے، اسی طرح عمل وہ ہوتے ہیں کہ جو کوشش سے کیے جاتے ہیں، اپنے جسم سے، حرکت سے، یعنی کسی سبب سے کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بغیر جسمانی حرکت کے کوئی عمل کر رہے ہیں تو یہ عمل اپنی سوچ سے، اپنے خیال سے، اپنی توجہ سے، اپنی ہمت سے، اپنی طاقت سے، یہ لیکن باطنی اور روحانی طاقت کی بات ہو رہی ہے، اس سے کر رہے ہیں، تو یہ توجہ کا عمل ہے۔ اور شیخ کہہ رہے ہیں کہ نبی بھی کرتا ہے اور ولی بھی کرتا ہے، اور ان میں فرق آگے بتایا کہ فرق یہ ہے کہ نبی متبوع ہوتا ہے جبکہ ولی تابع ہوتا ہے۔ یعنی توجہ سے عمل کرنے سے مراد یہ کوئی مثال اس کی دیں، توجہ سے عمل کرنے کی؟ توجہ سے عمل کرنے سے مراد یہی ہے نا کہ اگر آپ اس کی قرآنی مثال لیں تو وہ حضرت آصف بن برقیہ جو اپنی توجہ سے وہ تخت اٹھا کے لے آئے، وہ ایک توجہ سے عمل ہی تھا نا، کیا تو انہوں نے یہ تو نہیں کہ ادھر گئے اور کچھ کیا، فزیکلی تو کچھ نہیں کیا۔ تو ہر وہ عمل جو بغیر فزیکلی کیا جائے، قرآنی مثال تو یہ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، اور باقی انبیاء کے والے، اولیاء کے والے سے بھی کافی واقعات ہیں، ان کی کرامات میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہ مطلب لا تعداد ہیں، یہ تو آپ ان کی کرامات پڑھتے جائیں تو آپ کو خود اس میں اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ کون سی یہ توجہ سے انہوں نے عمل کیے۔ تو اس میں خواطر بھی آ جاتی ہیں کہ وہ ایک ولی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا آپ کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے اور آپ اس خیال کے مغلوب ہو کے اس تک ہی پہنچ جاتے ہیں، یہ بھی توجہ سے ہی عمل ہے نا۔ بلکہ ہم نے توجہ سے عمل تو دیکھا بھی تھا نا ایک دفعہ کہ وہ جب ہم گئے تھے تو وہ راکب اور مرکوب والا کہ وہاں پر بھی ایک بندے نے توجہ ڈالی تو وہ کدھر سارے بھاگ گئے، ادھر پہنچے، تو یہ بھی توجہ سے عمل ہے، یعنی کہ توجہ جو ہے وہ بڑی پاور ہے ایک۔ ہاں، اگر آپ کی وہ توجہ، آپ کا وہ خیال جو ہے وہ اتنا پاورفل بندہ کر لے اس کو کہ پھر دوسری کے اوپر اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اس سے وہ کام بھی کروایا جا سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کے مطلب ایک تو وہ بندے کو لایا جا سکتا ہے، جیسے وہ آصف بن برقیہ والی بھی مثال دی، اس کے علاوہ بھی اور کئی ایسی مطلب مثالیں ہماری زندگی میں ہم لوگ پڑھی بھی ہیں، ہم لوگوں نے جو اولیاء کرام گزرے ہیں یا ابھی جو ہیں، جو کسی بھی مطلب کہیں کہ سلسلے سے اگر کوئی بندہ ہے، اگر کوئی کامل اس کا پیر شیخ ہے تو وہ اس بندے نے بھی اس چیز کی مثال کوئی نہ کوئی ایسی کرامت، کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیکھی ہوگی کہ توجہ سے اس بندے نے وہ عمل کر کے، یعنی یہ تو مختلف اپنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنی زندگی کے اندر انسان یہ خود کئی مرتبہ اگر کوئی بندہ یہ مطلب اس طرح کے کسی ولی سے اس کے رابطے میں ہے، اس کی صحبت میں ہے، تو اس نے تو مشاہدہ کیا ہوگا، لیکن جس نے وہ جو رابطے میں نہیں ہے، جو صحبت میں نہیں ہے، جس نے دیکھا نہیں، اس کے لیے وہ مشکل ہے کہ وہ سمجھ سکے کیا ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، آگے فرق آ گیا کہ نبی اور ولی میں فرق کیا ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ نبی متبوع ہوتا ہے جبکہ ولی تابع ہوتا ہے، یہ بنیادی فرق ہے، اور یہی شیخ اکبر کا جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کے اوپر بھی آپ یہ چیز لے کے آ سکتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے یا رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کی لوگ اتباع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جی آپ نے آگے تبلیغ کرنی ہے اور لوگوں کو جو ہے یہ بتانا ہے، تو پھر لوگ اس کی اتباع کریں گے۔ تو ولی کو ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ وہ آگے سے کہے کہ جی مجھے اللہ نے حکم دیا کہ سارے لوگوں کو اپنے پیچھے لگاؤ یا ان کو پیغام پہنچاؤ، نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ نبی کا پیغام، جو ولی ہوتا ہے، ولی کیونکہ وارث ہے نا انبیاء کے، ولی نبی کا پیغام ہی پہنچائے گا، اپنا اس کا کوئی علیحدہ سے پیغام نہیں ہے، نہ کوئی شریعت ہے نہ کچھ اور، بس یہ چیز ہے۔ تو یہ اس سے وہ ختم نبوت کا جو پہلو ہے وہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ شیخ کے نزدیک آج یا کوئی بھی ولی جو ہے وہ خود سے کوئی نیا پیغام نہیں دے سکتا، تو اس وجہ سے ختم نبوت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ ادھر ہی موجود ہے۔